حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں بغداد شریف کے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں حضور آپ کے قبرستان میں ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، بہت زیادہ رونے کی، چلانے کی، چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، حضور شاید کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، آپ دعا فرما دیں۔ آپ دعا فرما دیتے ہیں تو سب کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ حضور غوث پاک آپ اگر دعا فرما دیں گے تو اس کی مشکلیں ٹل جائیں گی، اس کا عذاب ٹل جائے گا، اس کا رنج و غم دور ہو جائے گا، اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ شخص کون ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ اس کے قبر کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کس کے قبر پر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو بتاؤ کہ وہ شخص کیا وہ ہماری خانقاہ میں آیا تھا؟ لوگوں نے کہا حضور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ شخص کبھی آپ کی خانقاہ میں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اس نے کبھی ہم سے ملاقات کی تھی؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں جانتے۔ کیا اس نے ہم سے کبھی مصافحہ کیا تھا؟ کہا حضور ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا اس نے کبھی ہمارے لنگر سے کھانا کھایا تھا؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں جانتے۔ کہا کبھی ہمارے کنویں سے پانی پیا تھا؟ کہا یہ بھی نہیں جانتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم دنیا کو بھول جاتے ہو، جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے تم اس کو بھلا دیتے ہو، تم اس کے قبر کو بھی بھلا دیتے ہو، اس کو بھی بھلا دیتے ہو اور اس کا پتہ نہیں رکھتے ہو وہ کبھی کسی سے ملا تھا کہ نہیں ملا تھا، وہ کام کیا کرتا تھا، اس کا نسب کیا تھا، اس کا نام کیا تھا، تم لوگ تو اس کی قبر کو بھی بھلا دیتے ہو۔ اے لوگو اس کو مت بھلایا کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے تو اس کو بھلا دیا لیکن فرشتے مجھ سے آ کر کے کہہ رہے ہیں یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر کہ اس قبر میں ایک بندے پر عذاب ہو رہا ہے، اس نے آپ کے لنگر سے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، وہ قبر والا جو ہے اس نے کبھی آپ سے ملاقات نہیں کی تھی، آپ سے کبھی مصافحہ نہیں کیا تھا، آپ کے کنویں سے کبھی پانی نہیں پیا تھا، آپ کے خانقاہ میں بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ فرشتے کہہ رہے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی، لیکن جب ایک دن آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو وہ کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھ کر کے کہا کہ یہ اللہ والے کوئی اللہ والا ہے، یہ نورانی چہرے والا ہے۔ آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر کے کہنے لگا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں، اللہ والے جن کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے، اس کے دل میں صرف اتنا خیال آیا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال اگر کوئی بندہ مومن میرے بارے میں اتنا گمان رکھتا ہے، کسی کے بارے میں عبد القادر کے لیے اچھا خیال آتا ہے کسی کے دل میں، اے اللہ تو اس کی ساری مشکلوں کو ٹال دے۔ اے اللہ اگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی اچھا خیال آیا تھا عبد القادر کے لیے تو اے اللہ تو اس کے قبر سے عذاب کو اٹھا لے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا، اس کا قبر کا عذاب ٹل گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، تبھی تو عاشقوں نے ان کی تاریخوں کو پڑھ کر کے یہ کہا، شاعر کہتا ہے عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔